حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، تو کچھ ابتدائی گفتگو خود حضرت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سوال و جواب کا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر الحدیث کتاب اللہ وان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسلام کا سرچشمہ قرآن اور حدیث ہے، اور ہم لوگ فقہی مسائل میں امام اعظم سراج الامہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا زمانہ زمانے رسالت سے بہت قریب ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے جو مسائل بیان کیے وہ فقہی فروعی مسائل قرآن اور حدیث سے نکال کر کے انہوں نے بتائے، تو ان کے بیان کیے ہوئے مسئلوں پر عمل یہ گویا قرآن اور حدیث پر عمل ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی بات پوچھئے تو اس کا جواب وہ قرآن یا حدیث سے دیا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک پڑوسی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میں نے کوئی 3 سال پہلے اپنا مال دفن کیا تھا، اب ضرورت پیش آئی تو بہت سوچا، سمجھ میں نہیں آیا، کھدائی کرتا ہوں ادھر ادھر، بہت جگہ کھود دیا گھر کو، مگر اس کا پتہ نہیں چلا۔ تو حضرت ذرا ہم کو بتائیے کہ میرا دفینہ کہاں ہے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے کہ میرا کام قرآن اور حدیث سے مسئلہ بتانا ہے، دفینے کا پتہ بتانا، تم نے مال کہاں دفن کیا ہے اس کا سراغ لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ عقیدت کا پکا تھا، وہیں دھرنا دے کے بیٹھ گئے۔ ساری دنیا کا مسئلہ آپ حل کرتے ہیں، پڑوسی کا مسئلہ کوئی اور حل کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، میرا مسئلہ بھی آپ کو حل کرنا پڑے گا۔ امام اعظم نے دیکھا کہ یہ بڑا خلل ڈالے گا ہمارے کاموں میں، تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، عشاء کے بعد مسجد جانا اور تازہ وضو کر کے 2 رکعت نیت سے 100 رکعت نفل نماز پڑھنا، صبح ہو جائے گی پڑھتے پڑھتے، فجر پڑھ کر میرے پاس آنا، تب میں تم کو بتاؤں گا۔ تو بہت خوشی کے ساتھ وہ واپس ہوا کہ میرا کام اب تو حل ہو گیا، نماز بھی پڑھیں اور مال کا پتہ بھی چل جائے۔ آیا صدق دل سے وضو بنایا، نماز شروع کر دی عشاء کے بعد۔ ابھی دوسری ہی رکعت کے میں قیام میں تھا جب تک اس کو پتہ چل گیا کہ مال کہاں ہے اور کس جگہ پہ دفن کیا ہے، کیسے ملے گا۔ دوسری رکعت میں 100 رکعت تو بہت لمبی ہوتی ہے۔ اللہ، تو بے قراری میں جلدی جلدی سلام پھیرا اور دوڑا ہوا گیا کھدائی کی، فوراً مال مل گیا۔ گنتے گنتے صبح ہو گئی۔ اللہ، صبح کو مسکراتا ہوا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امام اعظم نے چہرہ دیکھ کے سمجھ لیا کام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تمہارا مال تو تم کو مل گیا، مگر تم نے وہ 100 رکعت پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کہا سرکار قصور معاف، دوسری رکعت میں تو پتہ چل گیا تھا، کیسے کیسے میں نے سلام پھیرا اور گنتے گنتے صبح ہو گئی ہے تو آ رہا ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹا کہ نادان، جب تمہیں مال کا پتہ چل ہی گیا تھا تو اس شکرانے میں تم 100 رکعت پڑھتے اور مزید 100 رکعت پڑھتے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا فرمان بجا ہے، مگر ایک بات آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ میں نماز پڑھوں گا تو میرے دفینے کا پتہ چل جائے گا؟ یہ آپ کیسے پتہ چلا؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنو، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، سچی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندے مومن صحیح وضو کر کے
اچھا وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو شیطان کہیں بھی ہو اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے ارے وہ فلاں چیز جاتے ہو، وہ فلاں چیز جاتے رہو، تم فلاں چیز بھول گئے، وہ وہاں پر ہے، فلاں چیز بھول گئے وہاں پر ہے، تمہارے ذمہ فلاں کا اتنا باقی ہے، فلاں کا تمہارے ذمہ اتنا باقی ہے، وہ سب بتانے لگے گا۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تم انہی باتوں میں، انہی خیالات میں لگے رہ جاؤ اور تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو میں نے یہ سوچا کہ 100 رکعت پڑھتے پڑھتے وہ دشمن خدا کہیں بھی ہوگا، آئے گا پتہ لگا کر بتا دے گا، مگر اس نے دیکھا کہ تمہارا اخلاص پکا ہے، اگر تم نے 100 رکعت پڑھ لی تو ولایت سے سرفراز کر دیے جاؤ گے، اسے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے ہوتے ہوئے تم ولایت سے سرفراز کیے جاؤ، اس لیے وہ آیا اور پتہ لگا کر اس نے تم کو تمہارے مال کا پتہ بتا دیا۔ دیکھیں آپ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو مال کے دفینے کا مسئلہ بھی حدیث سے بتاتے ہیں، وہ نماز روزے کا مسئلہ عقل سے بتائیں گے؟ ایسا جتنے مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں، وہ سب مسائل الحمدللہ میں نے جانچ کی ہے، تحقیق کی ہے، تو سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر مبنی پایا۔ سبحان اللہ۔ ہماری عقلیں، لوگوں کی عقلیں وہاں تک نہ پہنچ سکیں، لیکن تحقیق کیجئے گا تو ان کا ہر مسئلہ کتاب اللہ سے یا سنت رسول اللہ سے اخذ کیا ہوا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اس موضوع پر احادیث صحیحین نام سے 2 جلد میں کتاب بھی لکھی ہے، اور اس میں نے بہت سے مسائل پیش کیے ہیں جن مسائل کو ضعیف سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدیثوں سے نہیں ثابت ہے۔ میں نے ان مسائل کو دکھلایا کہ دیکھو یہ مسئلہ لوگ ضعیف سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ بخاری شریف کی فلاں حدیث سے ثابت ہے۔ جی، سارے مسائل بخاری شریف ثابت ہیں، صحیح مسلم شریف ثابت ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ثابت ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ثابت ہیں۔ سمجھنے کے لیے اور کوشش تو کرنی پڑے گی نا، کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر حدیث رسول اللہ کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر پورے طور پر عمل کر کے 86,000 مسائل دنیا کو دیے۔ 86,000 مسائل کا مطلب کہ اتنی حدیثیں آپ کو انہوں نے دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔